بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اسلام میں غلام اور لونڈی کا تصور۔ اس سلسلہ میں گزشتہ دنوں میں ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا پرانا کلپ وائرل ہوا جس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت سی باتوں سے اہل علم کا اتفاق ہے، اس لیے کہ یہ وہی باتیں ہیں کہ جو شروعات سے ہی اہل علم مستشرقین کو جواباً عرض گزار رہے ہیں، اور اہل علم نے اپنی کتابوں میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ لیکن ایک بات جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک ادھوری بات تھی، جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید غلام اور باندی کا سلسلہ یہ اسلام نے شروع کیا، یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا آغاز ہوا، جو کہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ غلامی کا جو دور ہے اس کی ایک بڑی طویل تاریخ ہے، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں سال سے اس انسانی سوسائٹی، اس معاشرے میں موجود ہے، اور یہ کاروبار چلتا رہا تھا۔ مصر میں، چین میں، ہندوستان نے، یونان نے، اور ماضی قریب تک 1833 تک، یعنی گویا کہ 180 سال کے لگ بھگ، یورپ کے اندر باقاعدہ طور پر انسانوں کی خرید و فروخت کی منڈیاں لگتی تھیں۔ برمنگھم سے ہی کچھ فاصلے پر، تقریباً گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو پر، ایک سٹی ہے جسے برسٹل کہتے ہیں۔ وہاں پر آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں جو اس زمانے کی یاد کراتی ہیں کہ جب انسانوں کے گلوں میں رسیاں ڈال کر یہاں انہیں نیلام اور بولیاں دی جاتی تھی۔ یہ غلامی کا تصور اور غلامی کی تاریخ قدیم ہے، اس کا بانی ہرگز اسلام نہیں ہے۔ اس کا دوسرا پہلو کہ اسلام نے اس کو سرے سے ختم کیوں نہ کیا، یعنی شراب کی بھی تاریخ پرانی ہے، بدکاری یہ بھی زمانہ قدیم سے سوسائٹی کے اندر مختلف صورتوں میں یہ رواج رہا ہے، یعنی یہ گناہ کی مختلف شکلیں رہی ہیں، لیکن اسلام نے اسے ایک قانون دیا ہے اور مرد کو 4 شادیوں تک محدود کیا، اور شراب کو اس نے مطلقاً حرام قرار دیا، جوئے کو مطلقاً حرام قرار دیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اس کو، یعنی غلامی کو، پہلے دن سے ہی سرے سے اسلام کی چاردیواری میں کیوں داخل ہونے دیا؟ اس کا جواب پہلا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، لوگوں کا اس میں مال خرچ تھا اور بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ اس کا یہ ایک سادہ سا جواب ہے، لیکن اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس کے بہت سے پہلو آپ کو سوسائٹی کے اندر سے مزید برآمد ہوں گے کہ جب بڑی انویسٹمنٹ جہاں موجود ہو، لوگوں کی سرمایہ کاری موجود ہو، وہاں ایک دین داخل ہو اور انہیں دعوت دین دی جائے تو لوگوں کے لیے چوائس کیا ہوتی ہے۔ غلامی کا مطلب کیا ہے؟ غلام اس مرد اور عورت، یعنی لونڈی یا باندی کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ملکیت میں ہو اور مالک اس سے ہر قسم کا نفع اور کام لینے کا مجاز ہو اور وہ حق رکھتا ہو۔ غلامی کا جو سلسلہ ہے، اس کے بنانے کے 3 اسباب ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ نمبر 1، جنگوں میں
मैदान जंग के अंदर मर्द और औरतें जो कैदी बनाए जाते, वही जंगी कैदी फिर गुलामी में दे दिए जाते हैं। दूसरी चीज गुर्बत है। गरीब लोग अपनी गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपनी औलादों को खुद बेच देते थे, जिसकी आज मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। यहां तक कि आज गरीब गुर्बत से मजबूर होकर खुदकशी करता है और फिर बच्चों समेत भी खुदकशी करता है। जबरदस्ती गुलाम बनाना ये तीसरी वजह है। जालिम लोग मुसाफिरों, कमजोरों को जबरदस्ती पकड़कर उन्हें फरोख्त कर देते थे। यानी कि यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में सुपर पावरें, ताकतवर मुल्क, ताकतवर कौमों का ये एक मिजाज और सिलसिला रहा है। और इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों ने कोई काम नहीं किया। हमें इसके शवाहिद मिलते हैं कि मुसलमान जालिम बादशाहों ने भी ये काम किया जो कि नाजायज था। गुलामी के मुतालिक या इस निजाम के मुतालिक इस्लाम का जो नुक्ता नजर है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इस्लाम ने गुलाम बनाने के ये जो दो आखिरी सबब हैं, यानी गुर्बत और जबरदस्ती गुलाम बना लेना, इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। कोई शख्स भी गुर्बत के लिए, रोटी के लिए अपनी औलाद को बेच नहीं सकता, और कोई जालिम, कोई ताकतवर भी किसी इंसान को पकड़कर बेच नहीं सकता और ना ही उसे खुद गुलाम या बांदी बना सकता है। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो सिलसिला बाकी रहा वो सिर्फ एक है, जंगों में जो कैदी आते हैं। ये एक ऐसी बात है और ये एक ऐसी बदीही बात है और ऐसी खुली हकीकत है कि अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए और मुख्तलिफ जमानों में, मुख्तलिफ अदवार में अगर इसके पसे मंजर को सामने रखे होते हुए अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें इस्लाम की इस हिकमत पर भी, इस्लाम को सलाम करने को और हमें खिराज अकीदत व तहसीन करने को ही दिल चाहेगा।